ہاتھ باندھ کر نماز کے مصلی پہ تم مجرم، گنہگار، بدکار، خطاکار، فاسق و فاجر، یہ بتلا تم منبر پر کیسے کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے اور کیسے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، بتا۔ ہم نے تو دیکھا، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا، اور سیرت طیبہ نے ہمیں بتلایا کہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات ہم نے سیرت طیبہ میں پڑھے اور ہم نے دیکھے کہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، بے ہوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنویں کے پانی لائے جائیں۔ 7 کنویں کے پانی لائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے اوپر ڈالے جائیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر ڈالا گیا۔ آپ کا جسم تپ رہا تھا بخار سے، تھوڑا بخار کا افاقہ ہوا۔ آپ نے کہا کہ کیا نماز کھڑی ہو گئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے، اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے۔ اللہ کے نبی پھر بھی ہوش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، ہوش آیا، آپ نے کہا کہ مجھے میرے اوپر پانی ڈالا جائے۔ پھر آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش رہا۔ پھر آپ نے پوچھا نماز کھڑی ہو گئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو ہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے میرا حکم ہے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی کو تھوڑا سا ہوش آیا، افاقہ ہوا۔ آپ نے کہا مجھے مسجد کے اندر لے چلو، مجھے مسجد کے اندر لے چلو۔ 2 صحابی رسول آپ کو دونوں باہوں سے اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے بازوؤں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں، نبی کے پاؤں زمین پر گھسٹ کے چل رہے ہیں۔ آج وہ نبی اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ آج بیماری نے اور مرض نے اتنی شدت اختیار کی ہے۔ لوگوں، تمہارا نبی ایسا دلیر، ایسا شجاع، ایسا بہادر کہ کائنات میں ایسا بہادر کسی ماں نے نہیں جنا، ایسا دلیر کسی ماں نے نہیں جنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک رات کی تاریکیوں میں مدینے کے اندر ایک ہلچل مچی، ایک شور اٹھا، اور اس آواز پر اہل مدینہ بیدار ہوئے۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے دلیروں نے زینے کسی، گھوڑے تیار کیے، تلواریں سونتیں اور کمر میں تلواریں لٹکائیں اور گھوڑوں کی پشت پر آواز کی طرف بڑھے کہ ناگہانی طور پر کیا کوئی دشمن نے مدینے کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ آواز کی طرف بڑھے رات کی تاریکیوں میں کہ دشمن کا قلعہ کما کیا جائے، دشمن سے مقابلہ کیا جائے، مدینے کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ تھے جو مدینے کی سرحدوں پہ پڑ پڑے، کچھ لوگ ابھی زینے کس رہے تھے، تیاریاں کر رہے تھے کہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن جو زینے کس کر اور گھوڑوں پر بیٹھ کر مدینے کی سرحدوں پہ پہنچے تو دیکھا کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سرحدوں کی طرف جا رہے تھے، امام کائنات تنے تنہا اپنے گردن مبارک میں ننگی تلوار لٹکا کر گھوڑے کے اوپر بغیر زین کے، بغیر کسی پٹکے کے نبی گھوڑے پر بیٹھ کر سرحد سے واپس آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مدینے کے لوگوں جاؤ آرام کی نیند سو، جب تک محمد زندہ ہے مدینے پر کسی دشمن کی تیری آنکھ بھی نہیں اٹھ سکتی ہے۔ تنے تنہا محمد تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے، جاؤ سو جاؤ، فکر نہ کرو۔ تمہارا نبی اتنا شجاع تھا، تمہارا نبی اتنا بہادر تھا، گھوڑے کی پشت پر کوئی کپڑا شپڑا نہیں، ایسے ہی ننگی تلوار گلے میں لٹکی ہوئی مدینے کی سرحدوں سے واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ بڑے بڑے جانباز ابھی تیاری کر رہے ہیں اور نبی اللہ اکبر تنے تنہا اتنا شجاع۔ آج وہ نبی جو ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرتا تھا، آج وہ نبی بیماری کی وجہ سے زمین پر اس کے پاؤں نہیں ٹک رہے۔ میں اس جذبات میں نہیں جانا چاہتا، میرا جو بات بتلانا چاہ رہا ہوں، نبی مسجد کے اندر حاضر ہوئے، ابو بکر نبی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، ایڑیوں کے بل مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہاتھ کے اشارے سے مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں اور بغل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر جب تم نے مجھے دیکھا تو مصلی کے پیچھے کیوں کھسکنا شروع کیا، تم نے مصلی کیوں چھوڑنا شروع کیا؟ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آگے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ جرات کہاں کہ نبی موجود ہو اور یہ گنہگار مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نبی کو امامت کروائے؟ میری یہ جرات کہاں؟ اور یہ کون ابو بکر صدیق ہیں؟ ان کو کوئی تم نے یہ نہ سمجھو کہ یہ ابو بکر صدیق کوئی معمولی حیثیت کے حامل ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا بھی تذکرہ، اللہ اکبر۔ ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں، یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ
لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتلاؤ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ سے، عائشہ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی عورتوں میں نہیں مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا ابوہا، ابو بکر صدیق، اس کے باپ ابو بکر سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کے باپ ابو بکر صدیق سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ایک رات ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چاندنی رات تھی، مسجد نبوی کے اس چھپر تلے کٹیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک تھا، اور چھتوں کے اوپر چھتوں کے لیے پریشان لوگ ہو، اور اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کر پیسے اور روپے دنیا بٹورنے والوں سنو سنو، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کی چھت ایسی تھی کہ دن کا جب سورج نکلتا تھا تو آدھا سورج اس کی دھوپ چھن کر کے نبی کے کمرے میں آتی تھی، یہ نبی کا حجرہ تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کی تنہائیوں میں چادری چھن کر ہمارے حجرے میں آ رہی تھی، میری نظر آسمان پر پڑی، چاند اور ستاروں پہ پڑی، ناگہانی طور پر میری زبان سے نکلا میرے سرتاج ذرا مجھے یہ بتلائیے کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے بھر کر کے کوئی اس کا اجر ہوگا، اس کی نیکی ہوگی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے سوال تو کر لیا لیکن میرا دل دھڑکتا رہا کہ پتہ نہیں، میری تو تمنا یہ تھی کہ میرے ابا حضور ہوں گے، اللہ کے نبی میرے ابا حضور کا نام لیں گے، کیونکہ اتنی اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارے باپ نے زندگی گزاری ہے، آسمان بھر کے جو تارے ہیں اتنی بڑی اتنے بھر کے نیکیاں کس کی ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ایسا بھی شخص ہے جس کی نیکی آسمان کے تاروں سے بھی آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے بھر کر کے۔ حضرت ام المومنین عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا وہ خوش نصیب ہے، نام بتلا دیں۔ کہنے لگی میں نے دل میں سوچا میرے ابا کا نام لیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے عمر بن خطاب کا نام نکلا کہ عمر بن خطاب ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں بھر کے۔ کہنے لگی پھر پوچھا میں نے کہ اللہ کے نبی اچھا کوئی ایسا بھی ہے جو جس کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہوں، اس سے بھی زیادہ ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ کون ہے وہ؟ کہاں پوچھنا کیا چاہتی ہو؟ کہاں پوچھنا یہ چاہتی ہو کہ میرے ابا کی نیکیاں کتنی ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ تیرے ابا کی نیکی کی بات کر رہی ہے، ارے عمر کی یہ آسمان بھر کے تاروں کی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، اور تیرے باپ ابو بکر کی وہ رات جو اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی، اس ایک رات کی نیکیوں کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو تیرے باپ کی نیکیاں ان سے کہیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ ہے ابو بکر صدیق جو کہہ رہے ہیں اس مجرم کو، اس گنہگار کو یہ جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر کے امامت کروائے۔ اور آج نبی وہاں بھی حاضر تھا کہ نہیں تھا؟ ابو قحافہ کے بیٹے کو جرات نہ تھی ابو بکر کو کہ امامت کرائے، اور یہ حرام اور حلال کی تمیز کیے ہوئے نیاز اور فاتحوں کی ڈیگے ٹھنکاتے والے ملے اور قبر کے پرست مجاور مردوں کی ہڈیوں کو بیچ کے کھانے والے یہ جو ہے صوفی صافی لوگ، یہ کیا کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ذلیل ہر جگہ ناظر و حاضر، تو نماز کیوں پڑھا رہا؟ نبی کو کھڑا کر کے نماز پڑھ لے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ یارو اے لوگو جو عالم نے، یہ بربادی علماء کی طرف سے آئی ہے، برے علماء جنہوں نے تم کو گمراہ کیا ہے۔ نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں، میں نے بتلایا محبت کے دائرے ہوتے ہیں، اور محبت کا دائرہ یہ ہے کہ جو جس دائرے میں آتا ہے اس سے اس طرح سے محبت کی جائے۔ اللہ سے محبت کرنا کچھ اور ہے، نبی سے محبت کرنا اس سے مختلف ہے، صحابی سے محبت کرنا اس سے بھی مختلف ہے، ائمہ سے محبت کرنا اس سے بھی مختلف ہے، والدین سے محبت کرنا اس سے بھی مختلف ہے، بیٹی سے محبت، باپ کی محبت ماں کی محبت سے مختلف ہے، بہن کی محبت بیٹی کی محبت سے مختلف ہے، بیوی کی محبت ماں اور بہن اور بیٹیوں کی محبت سے مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری محبتیں ایک جیسی؟ بولو کوئی ماں کو بیوی نہیں کہتا اور نہ بیوی کو کوئی ماں کہتا ہے، اس لیے اس محبت کے دائرے کو برقرار رکھو۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن عیسائیوں کی طرح نہیں کرتے،
کہ مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی. او مائی لارڈ ہیلپ می مائی گاڈ سن آف گاڈ. ہم یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میری مدد کرو، یہ سراسر کفر ہے، شرک ہے. جو یہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، یا نبی اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ میری مدد کرو، یا رسول اللہ میری مشکلوں کو دور کرو، یا رسول اللہ میری شادی بیاہ کرواؤ، یا رسول اللہ میرے مقدموں کو جتلاؤ، یا رسول اللہ میرے مدد کو پہنچو، یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں مجھے، یہ سراسر مشرک اور کافر لوگ ہیں. یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ ابن سبا یہودی کا پیدا کیا ہوا عقیدہ ہے، اور جو لوگ اس عقیدے پہ مریں گے ان کا حشر بھی عبداللہ ابن سبا کلوٹے یمنی غلام یمنی خبیث یہودی کے بیٹے کے ساتھ بھی اس کا حشر ہوگا. یاد رکھو، کوئی کتنا بھی چگا جبا پہن لے، ٹوپی ٹابا کر لے، اپنے آپ کو محبت رسول کا دعویٰ کر لے، اس کا حشر ابن سبا یہودی کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کا حشر عمر بن خطاب کے ساتھ نہیں ہوگا. ان لوگوں کا حشر عمر بن خطاب ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا جن کا ایمان اور عقیدہ ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام جیسا ہوگا. ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، بقیہ لوگوں کا نہیں ہوگا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو. اس لیے میرے بھائیوں گمراہ نہ ہو، پریشان حال نہ ہو، نہ ہی زیادہ ادھر ادھر دوڑنے دھوپنے کی ضرورت ہے. قرآن میں وہ خصوصیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں، ان خصوصیات کو پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی شان یہ ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو پلیز، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو. اس کو بہت پہلے کرنا تھا جو کام آپ اب کر رہے ہیں، الٹا سیدھا اسی لیے ہم لوگ گڑبڑ کر لیتے ہیں. بات چل رہی ہے، تقریر ہو جائے، اس کے بعد سوال و جواب کی کاپیاں آپ بانٹیں، نہیں تو پہلے بانٹ دیتے ہے کہ نہیں. اب ڈسٹرب ہوتا ہے. بعض لوگ جنو کو خرد اور خرد کو جنو کہتے ہیں اور نبی کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں. میرے نبی وہ ہیں جو مالک الکل ہیں، جس کو چاہیں جو دے دیں، جس کو چاہیں جنت دے دیں، جس کو چاہیں دوزخ دے دیں، جس کو چاہیں وہ کر دیں، جس کو چاہیں کچھ کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چچا ابو طالب، زندگی بھر میں نے مثال دی. بولو. زندگی بھر نبی کی خدمت کرنے والے نبی کے، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، اوپر میں نے بیان کر دیا ہے مکمل طور پر، لیکن آخری وقت ہے، چچا مر رہے ہیں. ابو جہل بھی کھڑا ہوا ہے، ابو لہب بھی، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. چچا ابو طالب کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہہ رہے یا عمی، چچا کلمتن وحاج بہا عند اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، صرف کہہ لو، مر جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے ہاں جنت دلوائیں گے آپ سے. اس کے ذریعے سے ہم آپ کو جنت میں اللہ سے سفارش کریں گے. کلمتن وحاج بہا عند اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، ہم اللہ کی حجت قائم کر لیں گے. آپ کلمہ لا الہ پڑھ لو. ابو طالب نے ابو جہل کی طرف دیکھا. ابو جہل نے کہا کیا اپنے بھتیجے کی بات مان کر باپ داداؤں کا دین چھوڑ دو گے؟ نظر اٹھا کے بھتیجے کی طرف دیکھی. بھتیجے نے کہا چچا پڑھ لو. پھر ابو جہل کی طرف نظر گئی. ابو جہل نے کہا باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑنا. ابو طالب نے کہا خلاص، مجھے جہنم، اخترت النار علی النار، مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے، لیکن باپ داداؤں کا دین چھوڑنا گوارا. نبی علیہ السلام جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے دوزخ دیں. چچا اتنے پیارے تھے، ان کو جنت دے سکے؟ بولو. اور سنو، اس میں کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا اور کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا جہنم میں ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، سب ہیں. باپ تک جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ عز و جل کے آگے پل مارنے کی بھی جرأت اور ہمت. صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اپنے باپ کی سفارش کریں گے. اللہ فرمائے گا ان کے باپ کو سامنے لایا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ لائے گا فرشتوں کے ذریعے سے بجو کی شکل میں، اور بجو کی گوبر کے اندر لتھڑے پتھڑے پڑے ہوں گے. حضرت ابراہیم کہیں گے اللہ کا خاموش رہو، زبان نہیں کھولنا. یہ مشرک تھا، شرک کی حالت میں مرا ہے. بت نہیں پوجتا تھا، بلکہ بتگر بھی اور بت فروش بھی تھا. زبان نہ کھولو. ابراہیم خاموش ہو جائیں گے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس بجو کی ٹانگ پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب سے بچ سکی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹا، عذاب الہی آیا، سیلاب نے پوری زمین کو گھیرے میں لے لیا، کہا پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح نے کہا بیٹے آج پہاڑ کی چوٹیاں بھی تجھے نہیں بچا سکتی، آ جا بیٹا. جب بیٹا نہیں آیا اللہ سے فریاد کی اللہ میرا بیٹا. اللہ نے کہا خاموش رہو، آئندہ زبان کھولی جاہلوں میں ہو جاؤ گے.
انہو عمل غیر صالح، یہ وہ ایسا شخص ہے جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ کشتی میں بیٹھنے کے لائق نہیں، نجس ہے۔ کس کا بیٹا تھا وہ؟ بولو، نوح علیہ السلام کا۔ کتنے برس دعوت دی انہوں نے؟ ہاں 950 برس۔ کتنے برس؟ 950 برس۔ لیکن بیٹا بھی ایمان جنت میں لے گئے۔ ہاں تو فخر نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں، آلے رسول ہیں، نانا جان بخشوا لیں گے، ڈنڈے مار کے جہنم میں بھجوائیں گے۔ سجادی نشینی کر رہے ہو، نانا جان ہے، فلانے جان ہے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، وہاں کوئی بچانے والا، وہاں تمہارا ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمہارا عمل، ہر عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں جو اپنی مرمانی کرتے ہو نا دنیا میں، ہمارے مولوی صاحب نے فرمایا ہے، ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ، مفتی صاحب کیا اللہ کا رسول ہے؟ امتی کے پیچھے چلنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، کسی امتی کے پیچھے چلنے کا اللہ نے حکم، میں نے بتلایا، نبیوں کا سکہ چل رہا ہو، نبیوں کا دور چل رہا ہو، نبیوں کی شریعت چل رہی ہو، اور ہمارے رسول آ جائیں، موسیٰ کی شریعت ہو، عیسیٰ کی شریعت ہو، یہ بتاؤ کسی نبی کا حکم چل سکتا؟ میرے نبی کے سامنے جب کسی نبی کا حکم نہیں چل سکتا تو کسی امتی کا حکم یا فتویٰ چل سکتا؟ بولو، جب نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، نبی کا حکم نہیں چل سکتا، نبی کی شریعت نہیں چل سکتی جو آسمان سے آئی ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے یہ فقہی مسائل اور یہ جتنے بھی مسئلے اور فتوے ہیں، بتاؤ چل سکتے؟ نہیں چل سکتے۔ ایمان کے ناخن لو مسلمانوں بہت سو چکے۔ میں یہ نہیں کہتا تم نبی کو نہیں مانتے ہو، اللہ کی قسم میں ہو سکتا ہے نبی کی محبت میری محبت سے تمہارے دلوں میں زیادہ ہو، ہر ایک کی محبتوں کے الگ الگ پیمانے ہیں، ممکن ہے کہ ایک آدمی نبی سے زیادہ محبت کرتا ہو دوسرے آدمی کے مقابلے میں، جو مومن ہے اور اللہ کے نبی کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، ممکن ہو، لیکن صرف محبت تمہیں جنت میں لے جا سکتی؟ نہیں لے جا سکتی۔ نتیجے، تاریخ، ثوابت، سیرت، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، قرآن، حدیث، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس لیے چھوڑ دو کائنات کو، چھوڑ دو تمام دنیا کے دامنوں کو اور لپٹ جاؤ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ۔ اسی میں کامیابی ہے، یہی جنت کی راہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا۔ اللہ اللہ، کتنے بڑے شرف کی بات ہے یہ، کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قالوا ومن ابا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ وہ جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ کسی امتی کے پیچھے چلنے پر تمہارے گناہ معاف ہو سکتے؟ بولو، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے دامن سے لپٹو گے اور ان کے احکام کی پابندی کرو گے تو گناہ بھی ہوں گے تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اللہ کا وعدہ ہے معاف فرما دے گا اتباع کرنے پر۔ کس کرنے پر؟ رسول کو ماننا ایک الگ بات ہے، رسول کو ماننا، بولو، رسول کو ماننا ایک الگ بات ہے اور رسول کی ماننا یہ اس سے، بولو، لوگ رسول کو مانتے ہیں۔ آج عالم یہ ہے، مسلمانوں کی کیٹیگری میں بتلا رہا ہوں، لوگ رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی کس کی مانتے ہیں؟ بولو، اپنے اپنے مولوی، اپنے اپنے حضرت جی، اپنے اپنے شیخ، اپنے اپنے فلانے، اپنے اپنے ہیں۔ ہمارے شیخ نے فرمایا ہے، یہ اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے یہ تھے،
حالانکہ اس کو مرے ہوئے پتہ ہی نہیں کون سے سن میں مرا ہے، کب پیدا ہوا، اس کا حسب نسب کیا ہے. بس لوگوں نے کہہ دیا ولی اللہ ہے، ولی اللہ ہے. چل پڑی دکان تو چل پڑی، خلاص. چلتی کا نام گاڑی سمجھ لیا، خلاص. کچھ پتا لتا نہیں حسب نسب کا، کچھ نہیں، کیا کہا کیا نہیں کہا. لوگوں اگر رسول کو مانتے ہو تو ایمانداری یہی ہے کہ رسول کی بھی مانو، رسول کی بھی. ہاں ورنہ ہماری بیوی تمہاری بیوی ہم کو شوہر مانے اور سوئے کسی اور کے بستر میں، بولو منظور ہے؟ آج ہماری حرکت یہی ہے، آج ہماری حالت یہی ہے. ہم رسول کو مانتے ہیں پر اپنے گردنوں میں غلامی کا پٹا کسی اور کا ڈال کے چلتے ہیں. ہاں کھانا کھانا ہوتا ہے تو عشق رسول عشق رسول عشق رسول. قوالی کا یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، گاتے نہیں بولو. یہاں خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم. اللہ کا کرم کہاں گیا؟ یہ حال ہے مسلمانوں کا صاحب. اور آج کل ٹی ویوں پر ایک بھنگڑا آ رہا ہے، لوگوں نے مجھے بتایا، بڑی خوبصورت داڑھی وڑھی رکھ کر کے، ہے نا، اللہ 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 اللہ. ہم نے کہا یہ دیکھو منحوسوں کو، وہ پیچھے بیک میں اللہ اللہ کا گانا چلتا ہے اور یہ ایک مولوی ٹائپ کا آدمی، ہری لال پگڑی مختلف کلر کی. ہاں یہ ماڈل ہے، ٹی وی اسٹار ہیں. یہ کون لوگ ہیں یہ؟ ہاں ٹی وی اسٹار. پہلے در منڈے آتے تھے، اب داڑھیوں والے بھی ٹی وی اسٹار بن گئے. ہاں اب یہ کبھی پیریں ہلاتا ہے، کبھی منڈی ہلاتا ہے، کبھی کمر ہلاتا ہے اور بتاتے ہیں رب کائنات کی قسم ہے میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، بھائیوں نے یہاں تک بتلایا ہے کہ جب اس مردود کی نعت کے نام پر جو گانا چلتا، نعت جب وہ پڑھتا ہے، عورتیں ڈانس کرتی ہیں اس کے نعت پر کمروں کے اندر. اللہ کی یہ ٹی وی، یہ جو کون سی ٹی وی چل رہی ہے یہ کیوں؟ ہاں ماشاءاللہ سب جانتے ہیں. سب مجرم ہو، سب مجرم ہو، سارے کے سارے مجرم ہو. یاد رکھو قیامت آئے گی ایسے ہی شرار الخلق پر، ایسے ہی بدترین مخلوقات پر، جو لوگ گانے باجے رنگ رلیوں میں مصروف ہوں گے اور یہ میوزک اب آوازوں میں پیدا کر کے باقاعدہ اب وہ ڈانس کرائے جا رہے ہیں اور اس طرح سے ورزش ہو رہی ہے بازوؤں کی، گردنوں کی، سینوں کی، کمر کی، سب کی باقاعدہ اس کے اوپر وہ ڈانس کرواتا. واللہ بتا اللہ تعالی نبی کی سنت کو بدترین علماء اور شورا اور بدترین رہبروں سے محفوظ فرمائے. بولو آمین. اللہ انہیں ہدایت دے، یا اللہ ایسے بدترین رہنماؤں کو ہلاک و برباد فرمائے. بولو آمین. اللہ قرآن و سنت کی رہنمائی جو کرتے ہیں ان کی مدد فرما اور کسی کی مدد نہ فرما، انہیں ہلاک و برباد کر دے یا انہیں ہدایت نہ فرما. آمین یا رب العالمین. توبہ کرو اللہ سے، مسلمانوں توبہ کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. میرے نبی کی شان اور میرے نبی کی عظمت. اللہ اکبر. میں بتا یہ رہا تھا رسول کی مانو اور رسول کو بھی مانو. جب کسی نبی کا سکہ نہیں چل سکتا تو کسی امام کسی مولوی کا سکہ چل سکتا. اللہ کے حبیب سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، چلتے چلتے کہنے لگے اللہ کے نبی توریت کا ایک نسخہ مجھے ملا ہے، کسی یہودی نے مجھے دیا ہے، بنو قریظہ کی کسی یہودی نے دیا ہے. دکھایا اور جا کر کے کونے میں بیٹھ کے پڑھنے لگے. حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے دیکھا چہرہ سرخ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا اما تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہے، نبی کا چہرہ گلنار ہو گیا ہے غصے سے. حضرت عمر نے دیکھا، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے، کہنے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ کے نبی میں اسلام کو پسند کرتا ہوں اور میں آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں اور میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں. اللہ نبی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اللہ اکبر ابھی عمل نہیں کیا اس پر، ابھی اس پر توریت پر عمل. بولو توریت کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی، نبی پر نازل ہوئی تھی اور وہ بھی آسمانی کتاب تھی اور ابھی عمل بھی نہیں کیا، صرف پڑھنے لگے تھے. اللہ کے نبی ناراض ہوئے. دیکھ آج تو لوگ پڑھ پڑھ کے علم گلم کتابیں عمل بھی کر رہے ہیں. لکھی درود، مکھی درود،
پتہ نہیں کون سا درود تاج، درود کروڑہ، درود ہزاری، درود فلانی ہیں، فضائل کے نام پر علم گلم قصے کہانیوں والی کتابیں، افسانے، جھوٹ نہ جس کا سر نہ کوئی پیر، کس نے لکھی؟ فلانے حضرت نے لکھی، عمل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، ہمارے نبی کہاں گئے؟ سنو، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیوں؟ کہنے لگے مجھے بتا رہے ہو؟ سنو عمر، والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اور ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں انہیں میرے پیچھے چلنا پڑے گا، ان کے نبوت کا سکہ چل سکتا؟ بتاؤ، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جب وہ نبی کے پیچھے چلیں، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں بولو؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم شیطان کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہے ہیں۔ لوگوں، رب کا قرآن ایک ہاتھ میں لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ہاتھ میں لو، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ صاحب حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کیف علمت انک رسول اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک جگہ آرام کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ دو فرشتے، ایک زمین پر اترا اور ایک آسمان میں معلق رہا، اور اوپر سے آواز دیتا ہے اہذا ہوا ہو، کیا یہ وہی ہے، یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو نیچے والے نے کہا ہاں یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ کہا اس کو تولو، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے اٹھا کے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا اور کہا گیا دوسرے پلڑے پر اس کی امت کے ایک آدمی کو رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا گیا، میرا پلڑا اس ایک آدمی کے مقابلے میں بھاری رہا۔ اللہ کے پھر آواز آئی اس کو 10 کے مقابلے میں تولو، 10 آدمی کو ترازو پر بٹھایا گیا اور مجھے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس 10 کے مقابلے میں بھی میں بھاری رہا۔ پھر آواز آئی اس کو 100 کے مقابلے میں تولو، پلڑے پر 100 آدمیوں کو بٹھاؤ تولو، 100 آدمیوں کو پلڑے پہ رکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت بھی میرا پلڑا سب سے بھاری رہا۔ پھر آواز آئی 1000 کے مقابلے میں اس کو تولا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے پر 1000 آدمیوں کو رکھا گیا اور طرح طرح میں ترازو کے ایک پلڑے پہ تھا، پھر بھی میرا پلڑا سب سے بھاری رہا، اور مجھے ایسا لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان ہزاروں آدمیوں کو کہ اتنا اونچا پلڑا ہو گیا کہ جیسے وہ ابھی میرے اوپر آ جائیں گے، میرے اوپر گر پڑیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتنے میں آواز آئی کہ یہ اتنی شان والے ہیں، اتنی عظمتوں والے ہیں کہ صرف یہ 1000 نہیں بلکہ کائنات کے تمام انسانوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، محمد کو تنے تنہا ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، پھر بھی محمد الرسول اللہ سب سے بھاری رہیں گے اور ان کا مقام سب سے بلند رہے گا۔ وہ نبی ہیں ہمارے اور تمہارے، وہ نبی ہیں۔ بولو آج تم ان کا دامن چھوڑ کر غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، نہ جانے کس کے نعرے لگا رہے ہو؟ کہاں پدی کا شوربا، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیری؟ کس نے کہا تم سے ان کے نعرے لگاؤ؟ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کہاں بھاگے جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ آؤ اپنے نبی کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ کلمہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ بولو وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی مالک و مختار ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اللہ کا ہمسر اور ثانی ہو سکتا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ساجیدار ہو سکتا؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ تو وہ ہے کہ بادشاہوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو گدھا بنا دیتا ہے۔ ذرے کو آفتاب اور آفتاب کو ذرہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ اسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جس کو چاہتا ہے
خیر کی بلندیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت و رسوائی کے گڈھے میں ڈھکیل دیتا ہے. کون ہے اس کا مالک؟ صرف اللہ ہے. کوئی امتی نہیں, کوئی رسول نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی شہید نہیں, صرف اللہ عز و جل. اللہ کی شان یہ ہے, اس کو پکارا جائے, اسی سے مدد مانگی جائے, اسی کے سامنے سر ٹیکے جائیں, اسی سے پرارتھنا کی جائے, اسی کی اپاسنا کی جائے, اسی سے دعائیں کی جائے. التجا, فریاد, استعانت, استغاثہ, خوف اور امید, رجا, سب کچھ اللہ عز و جل سے کی جائے اور کسی سے یہ امیدیں نہ کی جائے. رسول, صرف رسول کی اطاعت و پیروی کی جائے. جس طرح اللہ کی عبادت میں, الوہیت میں, ربوبیت میں, اسماء اور صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں کسی بھی امتی کو شریک کیا جا سکتا. بولو, یہ ہے عقیدہ, یہ ہے منہج جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. مسلمانوں, اب اس کے اوپر بھی نہ کلمہ پڑھو اور نہ صحیح راستے پہ آؤ تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے, اس لیے کہ وہ نہیں جانتے. انہیں علم عطا فرما. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میدان قیامت, میدان محشر میں, اب میدان محشر تک میں لے کے پہنچ گیا. یہاں سے لے کر شان دیکھنی ہے. صرف اللہ کے نبی دنیا میں جب تھے یا آپ چلے گئے, اس کا مقام آپ نے دیکھا. بہت زیادہ ہیں, کمالات ہیں, بہت زیادہ اوصاف ہیں. میں کہاں تک بیان کروں؟ آپ سن کے تھکیں گے نہیں اور میں بیان کرتے کرتے تھک جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, میدان قیامت میں جب لوگوں کے پسینے, ان کے کچھ لوگوں کے پسینے ان کے کمر تک, ان کے ایڑیوں تک, کسی کے گھٹنے تک, کسی کے رانوں تک, کسی کی کمر تک, کسی کی چھاتیوں تک, اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کے پسینے کے لگام ان کے منہ میں لگے ہوں گے. کچھ ایسے بھی میدان محشر میں ہوں گے جو اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. جب یہ حشر ہوگا میدان محشر میں, اور ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی ہیں سب میدان محشر میں جمع ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اتنی بھیڑ ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر کے کھڑے ہوں گے, لیکن کسی کو ہوش نہیں ہوگا. سارے مرد, سارے عورتیں ننگی دھڑنگی ہوں گی, ننگی دھڑنگی. پیاس کی شدت اس قدر ہوگی کہ پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے, زبانیں کتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوں گی. میدان محشر میں جب یہ منظر ہوگا, اس وقت اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ٹولیاں نکلیں گی. چلو اب اللہ تعالیٰ, اب نبیوں کے پاس چلتے ہیں, سفارش کرواتے ہیں کہ اللہ سے سفارش کرو کہ اللہ حساب کتاب کر لے جلدی سے. جس کو جنت میں ڈالنا جنت میں ڈال دے, جس کو جہنم میں ڈالنا جہنم میں ڈال لے. اب یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی. ایک ایک دن 50,000 برس کا ہوگا, 50,000 برس کا ایک دن. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے. آدم, آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا ہے, آپ نبی ہیں, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ عرض محشر کو کسی طرح سے حساب کتاب لے کر کے ختم کرے. حضرت آدم گھٹنے ٹیک کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی و نفسی, لوگوں جاؤ میرے علاوہ کسی اور کی طرف, میں تو خود گنہگار. میں نے تو جنت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا اور اس گناہ میں مبتلا, اور اللہ سے میں توبہ کر رہا ہوں. آج میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرنے والا ہے؟ میرا اللہ بہت ناراض ہے, میں تمہاری سفارش اللہ سے نہیں کر سکتا. اذهبوا الى غیری, جاؤ میرے پاس, میرے حضرت کسی اور کے پاس جاؤ. کہتے ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے, وہ بھی اللہ سے سفارش نہیں کریں گے, وہ بھی اللہ سے توبہ کر رہے ہوں گے. حضرت نوح کے پاس آئیں گے, وہ بھی کہیں گے کہ میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی, اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا جاہلوں میں سے میرا بیٹا خود جہنم میں گیا ہے, میں تو اللہ سے خود توبہ کر رہا ہوں. اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ, تمام نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے سب لوگ اس دن کہیں گے نفسی 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 نفسی, آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے, جاؤ جاؤ جاؤ. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا, جاؤ جاؤ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چنانچہ وہ ٹیم, وہ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. حضرت محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا, آؤ میں سفارش کرتا ہوں اپنے رب سے. اللہ اکبر, یہ مقام ہے میرے نبی کا. سارے نبی بے قرار, بے چین, مضطرب, پریشان, اپنے اپنے گناہوں کی معافیا مانگتے ہوئے, لیکن شفیع المذنبین, شفاعت کبریٰ اللہ کے نبی کو حاصل ہوگی. نبی المذنبین, شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا, میں ہوں سفارش کرنے کے لیے, آؤ. کیوں؟ اللہ سے وعدہ لیا تھا. جبریل کو اللہ نے بھیجا اور کہا میرے حبیب سے کہہ دو کیا اس کی امت کا 1/1 حصہ جنت میں داخل کر دوں, راضی ہے؟
اللہ کے نبی کے پاس جبریل آئے، کہنے کہ اللہ نے کہا ہے 1/3 حصہ جنتی جنت میں چلے جائیں، راضی ہو؟ دو چیزیں ہیں، یا تو اس پہ راضی ہو یا شفاعت لے لو، یعنی قیامت کے دن سفارش کرنے کا حق آپ کو ویٹو پاور دیا جائے گا، سفارش کرنے کا کارڈ، یہ لیتے ہو یا 1/3 حصہ جنت میں چلے جائیں، یہ لے لو۔ اللہ کے نبی نے سوچا اور کیا، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے 1/3 نہیں۔ اللہ نے آواز دی چلو آدھی امت تمہاری جنت میں داخل کر دیں گے، یا تو یہ لے لو یا تو یہ کارڈ لے لو۔ کہا نہیں اس پر بھی میں راضی نہیں۔ کہا 1/3 چلو 3/4 جنت میں، 1 حصہ جہنم میں۔ کہا نہیں مجھے وہ کارڈ چاہیے شفاعت والا۔ اللہ اکبر، کتنا پیار تھا اپنے نبی کو ہم لوگوں سے، کتنا پیار تھا، کتنا پیار تھا۔ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے تھے، ذرا سی بات پر آپ مضطرب ہو جاتے تھے، ذرا سی چیزوں پر آپ اپنی امت کے لیے پریشان ہو جاتے تھے۔ کسی کا غم نہیں دیکھا جاتا، کسی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودنے کا مشورہ دیا گیا اور خندق کھودی جانے لگی، بھوک کی شدت نے لوگوں کو پریشان کر رکھا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ دیکھو پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور صبر نہیں ہوتا، بھوک لگی، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا، اللہ کے نبی کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا دامن اٹھایا، کہا تو نے 1 پتھر باندھے ہیں، نبی نے 3 پتھر باندھے ہیں، نبی نے 3 پتھر باندھے تھے۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ روزیہ کھولنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کی عظمت، ان کی شان کہاں تک، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہم نبی کو چاہتے ہیں، نبی کے فرمانوں کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو آمین، آمین یا رب العالمین۔ توبہ کرو، کسی کے پیچھے چلنے سے تم کو جنت نہیں ملے گی، کسی کے پیچھے چلنے سے آپ کو ولایت نہیں ملے گی، کسی کی پیروی کرنے سے، تقلید کرنے سے آپ کو بخشش نہیں ہوگی، سوائے ایک ذات ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وہی نجات ہے، وہی ٹھہرا ہے معاملہ دل کا، بس ایک نگاہ پہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، خلاص، سرحد ختم۔ اللہ کی فرمانبرداری، رسول کی فرمانبرداری، اس کے بعد جو ہے تمہارا سب باطل ہے، بیکار ہے، کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں۔ سیمپل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین نمونہ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس محبت کرو سچی طور پر ان سے، اور اس طرح محبت جس طرح اللہ نے ہمیں ادب سکھلائے۔ یہ نہیں اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر، اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، جو چاہیں جس کو دے دیں، اللہ کے نبی دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کے نبی کی تعریف ہے؟ یہ کوئی اللہ کے نبی کی تعریف ہے؟ بولو، اللہ کے نبی کی یہ تعریف نہیں۔ بیوی کو بہن بنانا یہ بہن کی تعریف ہے؟ بولو، بہن کو بیوی بنانا یہ محبت ہے؟ اللہ کے نبی کو غیب نہ ثابت کرنا یہ محبت نہیں، یہ نبوت کی توہین ہے، تحقیر ہے۔ اپنے نبی کو مجبور اور محض ثابت کرنا، اپنے نبی کو کی گستاخی کرنا ہے، تو یہ گستاخ لوگ ہیں، ان سے بچو اور ان کو بھی دعوت دو کہ اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے قرآن کریم قل لا اقول لکم عندی خزائن الارض خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے نبی آپ کہہ دو میرے پاس دنیا کے خزانے، اللہ کے خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ لوگوں کے دلوں کی بھید بتلاؤں، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کروں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی اس لیے آیا تھا کہ انہیں کتاب و حکمت کی کیا کرے، ہاں وہ یزکیہم، انہیں تعلیم دے اور انہیں شرک اور بدعات اور کفر کی گندگیوں سے پاک و صاف کرے۔ اس لیے نبی آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے تم نے کیا کھایا ہے وہ بتائیں، اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے وہ بتلائیں، اس کا اونٹ کہاں غائب ہو گیا وہ بچائیں، اس کے گھر میں چوری کہاں گئی، اس کی بھینس کس نے کھولی۔ یہ نبی کی توہین ہے کہ تعریف ہے؟ بولو کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرو، اس لیے اللہ سے ڈرو اور سچے پکے مومن اور مسلمان بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن اللہ کے سامنے، اس وقت میں اپنا عمامہ اتاروں گا اور اللہ کے دربار میں سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا، اللہ سے لمبا سجدہ کروں گا، روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا کہ اے اللہ اب آج وعدہ پورا کر، میں نے شفاعت کا کارڈ لیا تھا دنیا میں، آج میں شفاعت کا حق چاہتا ہوں، اور یہ کارڈ جو تیرا وعدہ تھا اب میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک اے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا مانگو دیا جائے گا. کیا انداز ہے رب کا. نبی اللہ ولسوف کیا ہے وہ ولسوف یؤتیک ربک فترضی، اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا. اور ہمارے نبی کب چاہیں گے کہ میرا امتی جہنم میں جائے؟ لیکن کون سا امتی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں من اسعد الناس یوم القیامہ بشفاعتک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون سا خوش نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ کیا. زبان پہ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے غیر اللہ ہیں لا کی تلوار سے سب کے سر قلم کر دو، اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھو، خلاص. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. یہ نہیں لا الہ الا اللہ بھی کہو اور مزاروں کی چوکھٹیں بھی چاٹو. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہو اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی کہو. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہو اور اجمیر اور حجمیر کی درگاہوں پہ جا کے سجدے کرو اور مرغیاں بلیاں اور نہ جانے کیا کیا جا کے چڑھاؤ اور ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھو. یا لا الہ کا مطلب یہ نہیں کہ قبروں کی مجاوری کرو اور یہ عقیدہ رکھو کہ یہ قبر والا ہم آتے ہیں سنتا ہے دیکھتا ہے، باتیں کرو قبر والوں سے، یہ اٹھ کر کے سب کی مدد کرتا ہے. یہ لا الہ کا مطلب نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی توحید ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اللہ سے توبہ کرو خالصا من قلبی. جس نے اپنے خلوص دل سے کلمہ پڑھا ہوگا ہم اس کی شفاعت کریں گے، اور جس نے نہ پڑھا ہوگا اس کو اللہ وہی رحمت للعالمین ہیں کہ پیاسے کو دنیا میں پانی پلاتے تھے، لیکن کچھ پیاسے جائیں گے، کچھ پیاسے جائیں گے. اللہ کے نبی حوض کوثر پہ کہتے ہیں بیٹھا ہوں گا، میں کہوں گا آؤ آؤ اصحابی آؤ حوض کوثر سے، جو میرے ہاتھ سے ایک پیالہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا میدان محشر میں. اللہ کے نبی دیکھیں گے آؤ آؤ یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ میرے دوست ہیں دنیا، یہ لاؤ ان کو میرے پاس. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدث من بعدک، اے نبی ارے یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے، آپ نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے دین میں نئے نئے گھوٹالے کیے ہیں، نئے نئے گھوٹالے. یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. دین کے نام پر ایک نیا دین قائم کیا تھا. قرآن اور حدیث کا جس کا کہیں تذکرہ، حدیثوں کو قرآنوں کو توڑ مڑوڑ کر کے امت کو گمراہ کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو بدعتوں کو ایجاد کرتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر آبادی، دور ہٹاؤ دور ہٹاؤ، میری نگاہوں سے ان کو لے جاؤ لے جاؤ جہنم کے اندر. فرشتے گھسیٹ کر منہ کے بل ان بدعتیوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیں گے. کون ہیں یہ؟ رحمت للعالمین. پر کس کے لیے؟ وہ لوگ اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے جب امر ہوگا اشارہ ہوگا اللہ کا، تب بغیر اللہ کی مرضی کے وہ لب بھی. اس لیے شان عظمت رسالت، شان مصطفیٰ سمجھے. میں کہاں تک سمجھاؤں؟ ٹائم وقت چاہیے. جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ آغاز باب تھا. بس لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ توئی. قصہ مختصر ان کی تعریف ان کی توصیف کے لیے یہ گندی زبان ہم جیسے حقیر کم علم بے عملوں کی ناکافی ہے. میرے عزیزوں بس جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ ابتدا تھی، انتہا نہیں ہے. یہ ابتدا ہے. ان کی عظمت اور ان کی شان کو اللہ سے سمجھو. اللہ نے جو قرآن میں دیا ہے قرآن کو پڑھو اور اس کے مطابق نبی کی زندگی اور نبی کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو اور بناؤ. یہی اصل شان ہے نبی کی اور یہی اصل حقیقت ہے محبت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور اپنے نبی کی حدیث اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پر زندہ رکھے. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں نبی کی محبت میں رخصت ہوں اور نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں زندہ رکھے اور نبی کی ہی محبت میں قیامت کے دن ہم سب کا حشر فرمائے اور نبی کی محبت میں قیامت کے دن ہم کو اٹھائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ معراج رحمانی حفظہ اللہ کو
کہ انہوں نے ہم سب کو اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہماری اس مجلس میں حاضر ہوئے اور ہماری اس مجلس کو رونق بخشا انہوں نے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اس آنے کو قبول فرمائے اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید اور بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں دوستو، جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے دیوار کے سائڈ میں وہ لوگ آگے ہو جائیں. جن لوگوں نے سوالات تیار کر رکھے ہیں وہ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں ان کا جواب دیا جا سکے. کوئی بھی میرے بھائیو دوستو، کچھ کتابیں وہاں کونے پر رکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی بھائی ذرا کوشش کرے اور وہ کتاب سب اٹھا کر بنگلہ میں اور اردو میں، شوکت صاحب ذرا کتابیں وہاں سے دے دیجئے ان کو، تقسیم کر دیں. اپنے اپنے سوالات لکھ لیں اور جلدی دے دیں تاکہ کم سے کم وقت میں جی کھانے کا بھی انتظام ہے کیا؟ جی، لوگوں کے کھانے کا بھی جی اعلان کر دیجیے. میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، تمام بھائیوں کے کھانے کا انتظام ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی نہیں جائے گا. تمام بھائیوں کے کھانے کا انتظام ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی نہیں جائے گا. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد 3 دن تک زمین میں کیوں رکھا گیا؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نبی کے مرنے کے بعد کس کو خلافت دی گئی اس فیصلے کو 3 دن تک زمین. میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دن تک کیوں اس پر رکھا گیا اور فوراً دفن کیوں نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہوگا اور پھر وہ خلافت کا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اس کے بعد فیصلہ 3 دن تک زمین میں. اصل میں یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 33 گھنٹے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جسم مبارک آپ کا وہ چارپائی پہ رہا اور 33 گھنٹے کے بعد اسے زمین میں دفن کیا گیا. وجہ یہ تھی کہ مدینے کو جانتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران بھی تھے اور ایک جو سلطنت چھوٹی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اس کے اوپر خطرات بھی تھے منافقین کے، یہودوں کے، نصرانیوں کے. اب اس خلافت پر بیٹھنے کے لیے پھر اس کا انتظام کرنا تھا، چنانچہ صحابہ کرام اس میں مختلف رہے. بہرحال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول منتخب ہوئے اور پھر انہوں نے فیصلہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر کے پھر آپ کو دفنایا گیا، مٹی میں دفن کیا گیا. تو یہ مصلحت تھی اور اس وجہ سے ان کو فوراً دفن نہیں کیا گیا تھا. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ محترم آپ کی ایک کیسٹ میں یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کو رحمہ اللہ کہا گیا ہے، آپ ان کے کچھ کارناموں اور کردار پر روشنی ڈالیں اور حضرت حسین کی شہادت کا جو واقعہ ہوا اس میں یزید کا کردار بیان کریں. آپ کی مہربانی اور ہمیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. دیکھو یزید جو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول تھے، یقیناً ان اور صحابی رسول تھے. ان کے مقابلے میں یزید کا مقام و مرتبہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور یہ تابعی ہیں، امیر معاویہ کے صاحبزادے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یزید ابن معاویہ کا معاملہ جو معاملہ ہے وہ بھی حکمرانوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعہ کا کہ وہ اسلام کے حاکموں میں سے ایک حاکم تھے. وہ فرشتے نہیں تھے، ان سے بھی خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوتی تھیں سب سے، لیکن
بہرحال حضرت حسین کے تعلق سے یہ معاملہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو شہید کروایا یا نعوذ باللہ ان کا ہاتھ اس میں کچھ تھا. بہرحال تاریخ اس سے انکار کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ شیعہ اور روافض جو ہیں وہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یزید کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ کو برا کہیں اور ان کو گالیاں دیں. اور اس موضوع پر انشاءاللہ پھر مزید تفصیلات ہم ڈال سکتے ہیں. اور ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ صرف یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے حکمرانوں میں سے خلیفہ تھے مسلمانوں کے. بہرحال مسلمانوں کے خلیفہ میں سے خلیفہ تھے. اور بہرحال وہ ایک انسان تھے, ان سے بھی غلطی ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کافر تھے, فلاں تھے نعوذ باللہ, یہ تمام سب غلط بات ہے اور یہ کفر ہے. مسلمانوں کی ذلت و خواری کے اسباب پر مختصر انداز میں بتائیں. اللہ کے بندے, یہ تو ایک ٹاپک ہے, موضوع ہے, اور اس کے کئی گوشے ہیں کہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں. لیکن بہرحال انشاءاللہ کسی اور موقع پر موقع ملا اور آپ کے دخنا کے اندر حاضر ہوں گا تو یہی موضوع رکھ لیتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے اسباب ایک نہیں کئی اسباب ہیں, اور ویسے تو ایک ہی دو اسباب قرآن میں ہیں ذلت و خواری کے, لیکن اس سے بڑے بڑے اسباب ہماری ذلت و خواری کے ہمارے اوپر آ چکے ہیں. ہم کہاں تک اس کو بیان کریں. پمبا کجا نام تن ہما داغ شد. بہرحال اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے اس امت کو محفوظ رکھے اور بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. امت میں اختلافات دور کرنے کی کیا تدابیر ہیں؟ امت میں اختلافات تو رہیں گے, امت میں اختلافات رہیں گے, کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے, اور فرقے بھی بنیں گے. تب رہا کہ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان اختلافات سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے دور رہ سکتے ہیں. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ہر ایک آدمی سے جو کوئی بات ہو عقیدے کی, عمل کی, قرآن اور سنت کی دلیل مانگیں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے. اگر وہ دیتا ہے صحیح تو پھر دوسرے سے پوچھیں, یقین نہ آئے تیسرے سے پوچھیں, اس کے مطابق آپ ایمان اور عقیدے کو اپنائیں, نہ کہ ہر ایک کے کہنے پر آپ چلتے بنیں. اس لیے کہ جب جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ مال بھی ہے تو اصلی مال ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ بھی دین کو سمجھنے کے لیے, قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے محنت کریں تاکہ آپ صحیح دین پا سکیں اور صحیح راہ پر چل سکیں اور آپ جنت حاصل کر سکیں. علماء دین میں جو آپسی اختلافات ہیں, کیا اس بارے میں اللہ رب العزت نہیں پوچھیں گے؟ بے شک پوچھیں گے صاحب. سب سے پہلے تو انہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا, یہ جلیں گے, یہ بے شک جائیں گے. علماء سو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا ہوں گے دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں پر وہ جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. لیکن علماء حق جو قرآن و سنت کے داعی ہیں, جو کسی امتی کے پیچھے نہیں چلتے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں, بہرحال وہی کامیاب رہیں گے. اور وہ ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں اور ہر دور میں تھوڑے رہیں گے. اکثریت جاہلوں کی رہی ہے اور بھیڑوں کی رہی ہے, وہ فخر کریں گے, وہ رہیں گے ویسے, اور وہ ویسے ہی جہنم میں جائیں گے. یہ بھی یاد رکھو, اکثریت پر کبھی ناز کسی کو نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں قومیت کو کیا عمل دخل حاصل ہے؟ عام لوگ اگر قومیت کا دعویٰ کریں تو جہالت ہے, اور اگر علم والے لوگ کریں تو دکھ ہوتا ہے. بے شک دکھ ہوتا ہے, اب کیا کریں گے؟ قومیت بھی ایک جہالت ہے, قومیت بھی کیا ہے؟ ایک جہالت ہے. بس اللہ تعالیٰ اس امت کو اس سے محفوظ رکھے. جی اعلان تھوڑا کر دینا ہے. جی ایک آدمی جیل میں ہے, ڈرائیور تھا, وہ ان کے لیے تھوڑی سی مدد کے لیے اجازت دے دی ہے امام نے. اچھا, دو آدمی یہاں پر دو سائڈ میں رہیں گے, جو کچھ بھی تعاون کرنا چاہے کر سکتے ہیں. آپ کے بھائیوں میں سے کوئی بھائی چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں, ابھی یہ قومیت کی بات آئی ہے تو میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ ہندوستانی ہے یا پاکستانی ہے, بنگلہ دیشی ہیں, کہیں کے بھی ہوں. المہم وہ مسلمان ہے. وہ کون ہے؟ مسلمان ہے. تو وہ جیل میں ہیں. ان کی مدد کے لیے آپ کے مدیر مکتب نے بھی اور آپ کے شیخ طاہر صاحب نے بھی یہ وہ کی ہے, سفارش کی ہے کہ آپ حضرات نکلیں تو کچھ جتنا بھی اللہ آپ کو توفیق دے, 1 ریال 2 ریال 10 ریال 100 ریال 1000 ریال, جتنا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, دروازوں پہ لوگ رہیں گے, آپ اس بھائی کی مدد کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے مبارک تھا یا نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے
اور آپ کا سایہ تھا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری کے اندر حضرت ام المومنین غالباً حضرت حفصہ ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کافی دنوں سے اللہ کے نبی سے کچھ ناراضگی تھی، تو میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اچانک میں نے اپنے سامنے ایک سایہ دیکھا تو میں خوف زدہ ہو گئی کہ یہ میرے گھر میں کون آیا. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے تھے. تو اللہ کے، یہ صحیح بخاری کی روایت. تو گھر والی کی گواہی، بیوی کی گواہی ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا؟ بولو، سایہ تھا. میرا خیال ہے آپ لوگ سوال جواب سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، کیا خیال ہے؟ تو بھی یہ بیچارے جو سوالات بھیج رہے ہیں یہ بیکار تو نہیں بھیج رہے ہیں، بیچارے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. کھانا تو آیا ہے، ملے گا انشاءاللہ، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، آپ کو بھی بھوک لگی ہے نا. لیکن بہرحال یہ بیچارے بعد میں تنگ کریں گے کہ دیکھو میرے سوال کا جواب نہیں. اب جنہوں نے کیا ہے وہ تو بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ میرا سوال پڑھا جائے گا، اب جنہوں نے نہیں سوال کیا ہے وہ کھانوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یا تو تھوڑی خاموشی دو مجھے 5-10 منٹ، میں جلدی خلاص کر لوں، پھر اس کے بعد ہم سب مل کے بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ تو خاموشی دیں گے آپ تھوڑی سی؟ سنائی نہیں دے رہا ہے؟ ذرا خاموش رہو پلیز تھوڑی دیر کے لیے. اہل تشیع کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کہنا چاہیے تو خصوصاً کس بنا پر، کس وجہ سے، خاص تھوڑی وضاحت کریں. ایک سائل دیکھیں، شیعوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں. ایک زیدیہ فرقہ ہے جو آپ کے یمن کے بارڈر پہ رہتا ہے. اس فرقے میں یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تبرہ نہیں کرتے. ان کا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کی طرح ہے، لیکن تھوڑے بہت کچھ فرق ہیں فقہی مسائل میں. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن جناب علی اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہتے ہیں، لیکن شیعوں سے بھی بدتر عمل کرتے ہیں. مردے پوجتے ہیں، قبر پوجتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، عود اگربتی، مزاروں پہ مراقبے کرنا، مجاوری کرنا، سب کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. اب ایسوں کو کیا کہا جائے گا؟ تو بہرحال شیعوں میں ایسے فرقے بھی ہیں، لیکن شیعوں کا وہ فرقہ جو خمینی گروپ ہے، سنو، جو صحابہ کرام کے اوپر تبرے کرتا ہے، جو اہل السنہ والجماعہ کے اوپر تبرے کرتا ہے، جو حقیقی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، چور اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ابو بکر صدیق، یہ تو سراسر بدترین کافر ہیں. کون ہے یہ؟ بہترین کافر ہیں. کون ہے یہ؟ بدترین بہترین دونوں کافر ہیں. ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو. لیکن عمومی طور پر ہر شیعہ کو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو فرق تھوڑا سا کرنا پڑے گا. کیا حج اور عمرہ کرنے کے بعد مدینہ جانا ضروری ہے؟ استغفر اللہ، کس نے کہہ دیا؟ حج اور عمرے سے اور مدینۃ الرسول سے کیا تعلق؟ خود مدینے کے لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں بیچارے. اگر دیکھیں، حج کعبہ، منا، مزدلفہ، عرفات، یہاں پر جو عبادات اور بندگی کے طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے، جو مناسک ہیں، یہاں ادا کرنا یہ ہے بس. مدینے سے حج کا کوئی تعلق نہیں. آپ حج کر کے مدینے سے اپنی بستی چلے جائیں، نو پرابلم، کوئی حرج. آپ اجر و ثواب کی نیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں تشریف لائیں اور یہ سوچیں کہ یہاں ہمیں ایک نماز کا ثواب 1000 ملے گا، تو یقیناً آپ کو اس کا ملے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن وہاں اس نیت سے آنا کہ یہاں 40 ٹائم کی نمازیں پڑھنا تب جا کے حج پورا ہوگا، یا کوئی حج مدینہ نہ آئے تو اللہ کے نبی شفاعت نہیں کریں گے، یہ تمام سب خرافات اور یہ تمام سب بدماشی، اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں کہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں کہی؟ یار یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی ہے، اور جب سکھلائی ہے تو کہیں بھی سکھلائی ہے تو، اور پھر اذان دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ہی نہیں ملا. خود صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے انتظار میں کہ میں اذان دوں گا تو میں اذان دوں گا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے مقرر بھی کر دیا تھا فلاں اذان دے گا فلاں ٹائم، فلاں اذان دے گا فلاں ٹائم. تو یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں کہی. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور خود آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی مکمل یقیناً ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، کردار ہے.
کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ہے، اور آپ نے جو کہا یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، جو کیا وہ بھی ہمارے لیے بولو سنت ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اذان دو، اذان کی یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ جب موقع ملتا تو اللہ کے نبی بھی اذان کہتے، نہیں ملا تو نہیں کہی آپ نے، لیکن سکھلائی آپ نے صحابہ کرام کو۔ نبی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ کس نے کہا نہیں پڑھا گیا؟ کس نے مشہور کیا کہ نبی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا۔ یہ کہیے کہ نبی کے جنازے کے لیے کوئی امام نہیں بنا، کوئی امام، بلکہ صحابہ کرام باری باری جاتے رہے اور اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ کر کے نکلتے رہے، سمجھ آئیے آپ کو، لیکن کوئی امام بن کر کے وہاں نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، اس بات کو کتاب و سنت سے بتائیں دلائل کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولو مر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی حاضر و ناظر کہاں؟ ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو سراسر کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے، پھر میں نے ایک مثال دی تھی، ایسے سینکڑوں مثالیں، پھر آپ کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہجرت کر رہے ہیں، مکے سے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے مکہ چھوڑا تو مکے میں موجود نہیں ہے، اور جب آپ نے مدینہ اپنا گھر بنایا تو مکے میں موجود، اور جب آپ مکہ میں تھے تو مدینے میں موجود۔ اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ وہ ملاؤں کی طوطے کی رٹ لو، حاضر و ناظر جو نہ مانے وہ کافر، رٹتے رہو، پھر خود کفر میں ڈوبتے رہو، خود کفر میں ڈوبتے رہو۔ کچھ عقل بھی استعمال کرو، کچھ عقل بھی، کرسچنوں کی طرح نہیں کہ فادر نے کہہ دیا کہ عیسیٰ جو ہے یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو خلاص اب مانے جا رہے ہیں۔ 2-2 6 نہیں ہوتا، 2-2 4 ہوتا ہے، 2-2۔ اب مولوی نے کہہ دیا 2-2 6 تو آپ 6۔ اب دنیا کو کہو جی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آنے والی، تم وہابی ہو، ہماری سمجھ میں آتی تو ٹھیک ہے بھیا، آپ کی سمجھ میں آتی ہے، آپ مانے 2-2 6، ہم 2-2 4 مانتے ہیں، 2-2 آپ 6 مانے۔ اب آپ کی عقل میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ اچھا، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ دوسری جماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر آدمی کو نماز کے وقت کا پتہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں وقت پر پہنچ جائے اور نماز ادا کرے اور دوسری جماعت کا اہتمام نہ کرے۔ بھائی میرے، اگر کوئی مجبوری آ گئی، آدمی کسی وجہ سے یا مسافر ہے، 4 5 10 آدمی سفر کر رہے ہیں، اب سفر میں ہے، نماز کا وقت ہوا، یہاں آئے نماز ختم ہو گئی، ٹائم معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی عذر شرعی ہو، تو صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے، کبھی عذر ہوا کوئی نہیں آیا تو 2-4 مل کر کے جماعت کر لی انہوں نے۔ تو یہ جماعت ثانی سے منع کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، کوئی بھی ہو۔ ہمارے ملک میں پہلے اسکول کے نصاب میں جہاد کا پڑھایا جاتا تھا، اب اسے ختم کر دیا گیا ہے کیا؟ کیونکہ جہاد کا پڑھایا جاتا تھا تو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کا نام لے کر لوگ جو ہے نا اپنا پیٹ پالتے تھے اور لوگوں کا ناجائز خون کرتے تھے، لوگوں کے گھر لوٹتے تھے، جن سے معاہدے تھے ان کو قتل کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے، تو یہ ٹیررسٹ بن گئے، دہشت گرد بن گئے۔ یہ جہاد نہیں تھا، بلکہ یہ کھانے پینے کا ایک دھندا بنایا ہوا تھا انہوں نے، سیاسی بازیگریاں تھیں یہ۔ اس لیے اس ملک نے کہا ہوگا کہ اب یہ زیادہ ہی کچھ آگے بڑھ رہا ہے، معاملہ ختم کرو، ختم کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی، اور جب آدمی وہ حد سے تجاوز کر جائے، جب چاہا کراشن کو اٹھایا کسی کو مار دیا اور کہا جی یہ ہمارا مخبر تھا، ارے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ کہا ہم جہاد کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ، ریاض کے اندر بلڈنگوں کی بلڈنگیں اٹھاڑ دی، کہتے ہیں جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے؟ معصوم بے گناہ لوگوں کو ختم کرنا، بچے بچیوں کو مارنا، یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، ارہابیت ہے، ٹیررزم ہے۔ یہ امریکہ کی پیداوار سپولے تھے۔ کس کی پیداوار تھے یہ؟ جب تک امریکہ نے نہیں کہا جہاد، تب تک اس کو، جب امریکہ نے کہا روس کے خلاف جہاد کرنا، چھوٹے چھوٹے پلے پیدا ہو گئے۔ اب خوب لڑایا اس نے، لڑا اڑا کر کے اب مجاہد بن گئے۔ امریکہ نے کہا جہاد نہیں، جہاد نہیں، انہوں نے کہا جہاد جہاد۔ امریکہ کی پیداوار ہیں سب۔ اب وہی سپولے جب اس کو تکلیف پہنچانے کے سوچا پیٹو، اب پیٹ دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسوہ یہ نہیں تھا
اگر کسی ملک سے کسی کا معاہدہ ہوا ہے تو اس ملکی معاہدے کی پابندی کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے. مکے والوں سے معاہدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صلح حدیبیہ ہوئی, کوئی وہاں کا آدمی آئے گا مسلمان ہم تمہیں واپس کر دیں گے, لیکن تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. صحابہ آئے وہاں سے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے, اللہ کے نبی نے واپس کر دیا, جاؤ ہم نہیں رکھتے. تو کیا اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ کفر کیا, مسلمان کی مدد نہیں کی؟ بولو استغفر اللہ. یہ کوئی اسی طرح کا ٹیررسٹ, دہشت گردی, جہادی ذہنیت کا آدمی بدتمیز کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کافروں سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم واپس کریں گے, خلاص وہ معاہدہ ہے, چاہے کوئی بھی آئے واپس کرنا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کسی بھی ملک سے آپ کا معاہدہ ہو, آپ کا ملک ہے, ایک ملک سے معاہدہ کیا ہم جنگ نہیں کریں گے. اب یہ کیا طریقہ ہے کہ ڈنڈی لے کر کے پتھر پھینک کر ہم جہاد کر رہے ہیں, خواہ مخواہ چھیڑ خانیاں کر رہے ہو؟ ابھی جہاد کرنا ہے تو کھلم کھلا ہو نا. فوج کہاں گئی؟ فوج کا مرغیاں کھا رہی ہے, بکرے دبا رہی ہے. بولو. اور تم روپے کے لیے, ایجنسیوں کے لیے لڑ رہے ہو. حیا کرو, شرم کرو. یہ جہاد وہاد نہیں ہے, یہ صرف دہشت گردی اور بدتمیزیاں ہیں, یہ سب کچھ نہیں ہے. جہاد کرنے کے لیے اس کا امام ہوتا ہے, اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں, اسلامی سرحد, اس کے باقاعدے اعلان ہوتا ہے, اس کے لیے باقاعدے ترتیبات ہوتی ہیں, ضابطے ہیں, آداب ہیں, سب کچھ ہیں. ایسے تھوڑی کہ 10 آدمی کلاشن کوپ لے کے کسی گھر میں گھس گئے اور ٹھٹا کر دیا جہاد کر رہے ہیں. جہاد نہیں, یہ بدتمیزیاں ہیں. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. ہاں نہیں بس چند ہیں, بس کھانا خوشبو آ رہی ہے, جلدی میں ختم. قبر پر اذان دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آج کل جب میت کو دفن کرتے ہیں تو بعد اذان دیتے ہیں. یہ سراسر بدعت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قبر پہ اذان نہیں ہوتی تھی. کیا قمیص وغیرہ کے بٹن کھلے ہوں تو نماز ہو جاتی؟ بے شک ہو جاتی. پاکی کتنی جگہ سے کرنی چاہیے؟ کیا ہے پاکی؟ جہاں گندگی لگی ہے اسے پاک کر لیں. کتنی جگہ سے کرنی چاہیے؟ جہاں گندگی لگی ہے پاک کر لیجیے, ہے نا. اور کتنے دنوں, اچھا, اور کتنے دنوں کے بعد اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ شاید پاکی سے مراد اللہ تعالیٰ بیچارے, جس نے بھی سوال کیا بہت اچھا سوال ہے, میں نے تھوڑا دوسرا سمجھا. چلو یہ بھی جواب ہے, جہاں گندگی لگی اسے پاک کر لیں. نمبر 1, پاکی سے مراد کھلی بات ہے کہ زائد بال جو ہیں, ناخن ہیں یا بال ہیں, ہے نا, بغل کے بال ہیں, ناف کے نیچے کے بال ہیں, اچھا مونچھوں کے بال ہیں, کتنے دنوں تو یہ بغل کے, ناف کے نیچے کے بال ہفتہ 10 دن میں اس کو صاف کر لینا چاہیے. ہر 10 دن ہفتہ دن میں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ گندگی چیزیں ہیں. لیکن اگر کسی کو ہفتہ 10 دن نہ ملے, صحابی کہتے ہیں 40 دن تک ہم کو اجازت, 40 دن کے اندر اس کو صاف کر لیا کرو. 40 دن سے زیادہ یہ نہیں رکھنا چاہیے, یہ سنت کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گندگیاں صاف کرنی چاہیے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے, 40 دن نہیں, 60 2 3 مہینے آدمی, ہے نا, چھوڑ دیتا ہے. جہاں کا چھوڑنا چاہیے وہاں کا روز موڑتا ہے, اور جہاں کا موڑنا چاہیے وہاں کا سالوں سال چھوڑ دیتا ہے. تو اوپر بڑھنے کے بجائے اس کی نیچے بڑھتی ہے. اعوذ باللہ. ہے, الٹا کام مت کرو, الٹی گنگا مت بہاؤ. الٹا کام کرتے ہیں یہ لوگ, الٹا کام کرتے ہیں. جو نیچے کا موڑتے نہیں, اوپر کا موڑتے ہیں. سیدھا کام وہ کرتے ہیں جو اوپر کا چھوڑتے ہیں, نیچے کا موڑتے ہیں. اور الٹا کام وہ کرتے ہیں جو اوپر کا روز موڑتے ہیں اور نیچے کا مہینوں چھوڑے رہے. تو بھائیوں مسلمانوں, سیدھا کام کرو, الٹا کام مت کرو. جنازہ پڑھ کر کیا فوراً دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ جنازہ پڑھ کر میت کے لیے استقامت کی دعا کرنا جائز ہے. ہر آدمی اپنے اپنے تئیں دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے نبی کا حکم ہے. اور شیخ ابن باز فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں, اگر عوام ہیں تو کوئی ایک آدمی دعا کرے اور سارے آمین کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی کہہ سکتے ہیں. قرآن سنت کی, اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ میں تمہارا بھائی. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں تم کو دیکھتا ہوں لیکن تمہارے میرے بھائی ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں. تو صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, تم ہمارے اصحاب ہو. تم ہمارے کون ہو؟ اصحاب, یعنی ہمارے دوست ہو. میرے بعد جو لوگ قیامت تک آنے والے ہیں وہ میرے بھائی ہیں. جو عمل کم کریں گے تو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نیکیاں زیادہ عطا فرمائیں. تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہم تمہارے بھائی ہیں.
کوئی سنت کی، یہ تو حدیث ہے. اچھا ہمارے ساتھ بغیر اسلام آدمی، اچھا بغیر اسلام آدمی یعنی غیر مسلم آدمی ایک ہی غرفے کے اندر رہتا ہے اور کھانا پینا سب ایک ساتھ ہوتا ہے. ابھی یہ ہمارا مسلمانوں کے لیے کوئی ایمانی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مہربانی اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہتا ہے کوئی حرج نہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو کافر مشرک خادمائیں ہوتی تھیں، وہ خادم ہوتی تھیں، وہ کرتے تھے کھانا پانی پکانا، ان کے ہاتھ سے کھانا، کوئی حرج نہیں. تب رہا کہ آدمی کو چاہیے کہ مومنوں کی صحبت اختیار کرے، کافروں کی صحبت اختیار نہ کرے.